بھارت سے پانی چھوڑے جانے کے باعث پنجاب کے بڑے شہروں میں دریاؤں میں غیر معمولی سیلابی صورتحال۔ چناب، راوی اور ستلج میں سیلاب سے ہر طرف تباہی۔ 1769 گاؤں زیر آب، 15 لاکھ افراد متاثر، 28 جاں بحق، کھڑی فصلیں تباہ، قیمتی سامان مویشی بارش کی نظر ہو گئے۔ سیالکوٹ میں دوبارہ سیلاب کا خدشہ، جھنگ میں دریا چناب کا پانی بے قابو۔ شہر کو بچانے کے لیے مزید 2 بندوں میں بارود لگا کر شگاف ڈال دیے گئے۔ چشتیہ میں بستی شادم شاہ کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ سیلابی پانی سے درجنوں بستیاں زیر آب آ گئیں۔ میلسی کے مقام پر دریائے ستلج کی بے رحم موجوں نے درجنوں مکینوں کو بے گھر کر دیا۔ ملتان کی حدود میں آج شام تک سیلاب کا بڑا ریلا داخل ہونے کا امکان۔ 3 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ تلوار پوسٹ سے متحقہ دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن بلا تعطل جاری۔ راوی کے اطراف آبادی والے علاقوں کو خالی کروا دیا گیا۔ 800 سے زائد مکانات خالی۔ مکینوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا۔ بھارتی آبی دہشت گردی، پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوڑ، جھنگ اور تریمو کا رخ کر گیا۔ پانی قریبی علاقوں میں داخل۔ دریائے راوی میں طغیانی کے سبب آئندہ 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم۔ اکاڑا، ساہیوال اور ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت لاہور سے نیچے کے اضلاع کے لیے خطرات۔ NDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر سیلابی بہاؤ کا مزید ریلا بڑھ سکتا ہے۔ قصور اور ملحقہ علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ شہری ہر صورت مقامی انتظامیہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ۔ NDMA کا الرٹ۔ کوٹری بیراج میں 8 سے 9 ستمبر کے دوران 8 سے 10 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ NDMA کے مطابق 3 سے 4 ستمبر کے دوران 9.5 لاکھ کیوسک کے ریلے بینکلند ہیڈ سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک۔ سکھر بیراج میں 6 سے 7 ستمبر کے دوران 8 سے 11 لاکھ کیوسک پانی کا بہاؤ متوقع۔ قریبی نشیبی علاقے، زرعی اراضی، آبادیاں اور دیہات متاثر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا انتظامیہ کو الرٹ رہنے کا حکم۔ 30,000 عملہ تعینات کر دیا گیا۔ 500 امدادی کیمپ لگا دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیلاب صورتحال کے باعث مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ۔ کہا منگل بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب آنے کا خدشہ۔ دریا کے دائیں بائیں کناروں کے نہری نظام کی کڑی نگرانی کا حکم۔ وزیر آبپاشی جام خان شروع کی دریائے صورتحال پر بریفنگ۔ جو پنجاب سے پانی آ رہا ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 یا 3 تاریخ کی رات کو پانی کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا۔ اس وقت گڈو بیراج جو ہے وہ اس کا جو انفلو ہے وہ 3,81,000 ہے، جو اس کا آؤٹ فلو ہے 3,51,000 ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ 2 یا 3 ستمبر کی رات پنجاب سے سیلابی ریلا سندھ میں داخل ہوگا۔ 16,50,000 افراد سیلابی ریلے سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایسی صورتحال نہیں کہ کسی بند میں شگاف ڈالنا پڑے۔ صوبائی حکومت متحرک ہے۔ سرکاری مشینری اور عملہ فیلڈ میں موجود ہے۔ کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا۔ PDMA نے تیاری کر دی۔ عوام کو سیلاب سے متعلق کوئی بھی تکلیف ہو تو ہیلپ لائن پر رابطہ کریں۔ مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ کلاں، برج کلاں اور اس طرح کے ملحقہ دیہات، ان تمام کو رات خالی کروا لیا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پانی ریسیڈنگ ٹرینڈ میں تھا اور اب 3,03,000 کیوسکس کے اوپر آ کے سٹیڈی ٹرینڈ میں یہ دریائے ستلج میں موجود ہے پانی، اور اب یہ آگے ہیڈ سلمانکی کی طرف بڑھ رہا ہے۔
دریائے ستلج کے بہاؤ کے قریب دیہات کو خالی کرا لیا گیا. سیلابی ریلا ہیڈ سلمانکی کی طرف بڑھ رہا ہے. جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹیا کی میڈیا بریفنگ. کہا کہ ہیڈ مرالہ پر 1,75,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. تریمو ہیڈ ورکس پر بہاؤ 1,45,000 کیوسک ہے. پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے. 8 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا کل پہنچے گا. ہیڈ سلمانکی اور کبیر والا کی جانب پانی کا دباؤ بڑھنے لگا. گڈو بیراج پر 9 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا امکان ہے. ہیڈ ورکس، پل اور بیراجوں کو بچانے کے لیے بروقت فیصلے کر لیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب اور متعلقہ حکام سیلابی صورتحال کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں. پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی کارروائیاں. سیلاب زدہ علاقوں میں سول انتظامیہ کے ہمراہ خدمات میں پیش. دریائے ستلج اور ہیڈ سلمانکی کے سیلابی پانی سے متاثرہ علاقوں میں گھرے افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. متاثرین کو ضروری طبی امداد کی فراہمی کے لیے بھی انتظامات. جن لوگوں کے گھر گئے ہیں یا نقصانات ہوئے ہیں ان کو پوری سپورٹ کر سکے کے پی کی گورنمنٹ پشاور زلمی. سو گریٹ انیشیٹو. حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات کے پی کے اندر ہوئے ہیں وہ ہم سب کو معلوم ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے کے پی کے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک چیریٹی میچ آرگنائز کر رہے ہیں پشاور میں. سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے نمائشی کرکٹ میچ آج پشاور میں ہوگا. پشاور زلمی اور لیجنڈز 11 میں کئی سابق اور موجودہ کھلاڑی ان ایکشن. میچ کی آمدن سیلاب متاثرین کو دی جائے گی. وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور بابر اعظم کی سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل. ترکی آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے. خاتون اول کا سیلاب متاثرین کے لیے پیغام. امینہ اردوان نے پاکستان کی سیلابی صورتحال پر اپنا جذباتی پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے دیا. متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا. کہا کہ 2010 کے سیلاب میں وہ پاکستان گئی تھی. وہاں متاثرین کی حالت زار اور بے بسی کو قریب سے دیکھا. پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری. لاہور میں برساتی پانی جناح اسپتال میں بھر گیا. کہانہ کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد دم توڑ گئے. فیروز والا میں مکان کی چھت گرنے سے خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی. پرانی انارکلی میں بھی چھت گرنے سے ایک شخص جل بسا. محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے بعض مقامات پر آج موسلادھار بارش کا امکان. شام یا رات کو سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں برسات متوقع. کراچی میں موسم جزوی ابر آلود، بادل برسنے کی امکان. بدقسمتی سے یہ جو پنجاب میں تباہی آئی ہے اس میں بھارتی آبی جارحیت بھی شامل ہے. قدرتی آفات تو ہے مگر جس طرح تیزی سے اور جتنا جلدی سے، جتنا کم وقت میں ایک ٹارگیٹ لگ رہا تھا کہ پانی کو جس طرح چھوڑا گیا. پنجاب میں سیلابی صورتحال میں بھارتی جارحیت بھی شامل ہے. مودی پاکستان دشمنی میں بہت آگے نکل چکا ہے. پنجاب کے مختلف شہروں میں خطرناک سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. وزیر مملکت بین المذاہب ہم آہنگی کھیل داس کوہستانی کی پریس کانفرنس. کہا کہ پاکستان 2022 سے موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہو رہا ہے. سیاست سے بالا تر ہو کر امدادی کام کیا گیا. پاک فوج ہر مشکل میں رنگ، نسل یا مذہب کی تفریق کے بغیر پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پنجاب کے سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال اور کرتارپور کا دورہ. سکھ کمیونٹی سے خطاب. عبادت گاہوں کی جلد بحالی کی یقین دہانی کرائی. سکھوں کا بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. اقدامات کو شاندار الفاظ میں سراہا.
پاک امریکہ تعلقات میں ڈرامائی پیش رفت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت عالمی موضوع، دنیا حیران، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتی لیڈرشپ، صلاحیتوں پر تجزیے اور تبصرے، فورن پالیسی ایکسپرٹس اور عالمی جریدے پاک امریکہ تعلقات پر مسلسل آرٹیکلز لکھنے لگے۔ ایلدار میدودوف نے لکھا، پاکستان نے امریکہ میں اپنی پوزیشن بہتر بنائی، صدر ٹرمپ کی قربت حاصل کی، واشنگٹن میں پاکستان کے لیے حامی سامنے آئے، حملے کے جواب میں پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے، واشنگٹن ٹائمز نے سید عاصم منیر کو مرد آہن قرار دے دیا، کہنا ہے فیلڈ مارشل جنوبی ایشیا میں صدر ٹرمپ کے نئے اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں، ٹرمپ انتظامیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے سرگرم۔ وزیر اعظم شہباز شریف 6 روزہ دورہ چین پر پہنچ گئے، شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے، صدر شی جن پنگ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوں گی۔ روانگی کے وقت وزیر اعظم نے علاقائی تعاون اور کثیر الجہتی کو مستحکم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ موسمی اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنائیں گے، خطے کی دیگر اہم ممالک سے تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوگی، امن و خوشحالی کے مشترکہ اہداف کو آگے بڑھائیں گے۔ بھارتی دہشت گرد عثمان عرف عبد الرحمان کو 20 سال قید کی سزا، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سزا سنائی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزم سابق بھارتی شہری اور جاسوس افغانستان کی شہریت رکھتا ہے، چمن کے راستے پاکستان میں داخل ہوا، قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد، 2024 میں سی ٹی ڈی لاہور نے مقدمہ درج کیا تھا۔ صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی کی 2 ساتھیوں سمیت رہائی، تینوں کو ضمانت پر رہائی ملی، مقدمے سے انسداد دہشت گردی دفعہ ختم، مدعی سہیل نے مقدمہ واپس لے لیا، پروسیکیوٹر کی تفتیشی افسر کو فرحان غنی کسٹڈی پیش کرنے کی ہدایت، کہا کہ ملزمان کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تھا، عدالت میں پیش کریں۔ پشاور میں پولیس آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک، آر پی او کے مطابق دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے بعد پولیس نے جوابی کارروائی کی، پروبیشنر اے ایس آئی اشفاق شہید، 2 کانسٹیبل زخمی ہوئے، پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، سنگلاخ پہاڑوں جنگل میں کامیاب آپریشن کے بعد دہشت گردوں کو ہلاک کیا، شناخت کا عمل جاری۔ لاہور کے علاقے ہیئر بیدیاں روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، اپنی بیوی اور 2 بچوں اور سسر کو قتل کرنے والا ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، پولیس کے مطابق ملزم کے دیگر ساتھی موقع سے فرار ہو گئے، تلاش جاری ہے۔ گڑھی خیرو میں فائرنگ سے 2 افراد قتل، 2 زخمی ہو گئے، پولیس کے مطابق ملزمان نے چنچی رکشے میں سوار ہو کر افراد کو گولیاں ماری، واقعہ پر 2 برادریوں کے درمیان دیرینہ تنازع پیش آیا تھا۔ ملک بھر میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عقیدت و احترام سے منانے کی تیاریاں جاری، عاشقان رسول کا اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار، درود و سلام کی محافل کا انعقاد، گلی گلی نگر نگر 12 ربیع الاول کے حوالے سے اشیاء کے سٹال سجے ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے، امداد کے متلاشی 6 افراد سمیت 67 فلسطینی شہید، بھوک کی شدت سے اموات کی تعداد 322 ہو گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم اور اسرائیلی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں، 2 صہیونی فوجی جہنم واصل، 10 سے زائد زخمی، 4 لاپتہ ہو گئے۔ ترکی کا اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان، ترک وزیر خارجہ حاکان فدان کے مطابق
ترکیہ بحری جہازوں کو اسرائیلی بندرگاہ پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترک فضائی حدود بند کر دی ہے۔ دنیا کو غزہ میں اسرائیل کے پیدا کردہ قحط کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا بیانیہ بے نقاب۔ بہار انتخابات را کی ایما پر بھارتی میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع۔ بھارتی میڈیا نے 28 اگست کو 3 پاکستانی شہریوں کے حوالے سے من گھڑت خبر دی۔ دعویٰ کیا کہ 3 پاکستانی شہری حسنین علی، عادل حسین اور محمد عثمان نیپالی دارالحکومت کھٹمنڈو کے راستے بھارتی ریاست بہار میں داخل ہوئے۔ بھارتی میڈیا کی خبر نے تینوں پاکستانیوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کرتے ہوئے ریڈ الرٹ بھی جاری کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار نئی کمانڈو بٹالینز بنانے میں مصروف۔ مودی کی ہیرو کمانڈو بٹالینز کی تشکیل، آپریشن سندور میں شکست کا اعتراف، ایک نئے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری۔ بھارتی اخبار دی پرنٹ کے مطابق مودی کے جارحانہ اقدامات اندرونی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے، پاکستان دشمنی قائم رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ سہ ملکی سیریز پاکستان اور یو اے ای کا ٹاکرا آج ہوگا۔ شارجہ میں کھیلے گئے پہلے میچ میں پاکستان نے افغانستان کو 39 رنز سے ہرا دیا۔ 183 رنز کے تعاقب میں افغانستان کی پوری ٹیم 143 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤوف کہتے ہیں کہ میچ کوئی بھی ہو وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ دبئی میں اچھی تیاری کی، کوئی ہم سے زیادہ فیورٹ نہیں، ہماری ٹیم فیورٹ ہے۔ کپتان کوئی بھی ہو وہ قابل عزت ہے، اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس سے گراؤنڈ میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اور سیکنڈ سیڈ اسپین کے کارلوس الکاراز اور نوواک جوکووچ کی یو ایس اوپن ٹینس کے پری کوارٹر فائنل تک رسائی۔ وومین سنگلز کی ٹاپ سیڈ آریانا سابالنکا اور قازقستان کی ایلینا ربیکینا نے بھی جگہ بنا لی۔ برطانیہ کی ایما راڈوکانو کا سفر تیسرے راؤنڈ میں تمام ہو گیا۔